الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم میرے بھائی دوستوں بزرگوں ماہ مبارک چلاتے 30 ایام پیسے نکل گئے عشرہ اولا نکل گیا عشرہ ثانی بھی نکل گیا اب آیا آخری عشرہ میں ایک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ ہے اعتکاف اعتکاف کسے کہتے ہیں اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ کسی کی چوکھٹ کے اوپر گھٹنے ٹیک کر پڑ جانے کا نام اعتکاف اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے ساتھ لو لگا کر سیدھی کے ساتھ پڑ جانا ہٹ درمی کے ساتھ کہ اللہ جب تک تو میری بخشش نہیں کرے گا میں تیرے در کو چھوڑنے والا ہوں اس کا نام ہے اعتکاف یہ جو اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے رمضان کے آخری عشرے پر سنت موقدہ علی الکفایہ یعنی اگر 2-3 بندے بیٹھ جائے تو پوری بستی کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جائے گی اور اگر ایک بھی بندہ نہیں بیٹھے گا تو پوری بستی گنہگار ہوگی ایک بھی بندہ نہیں بیٹھے گا پوری بستی گنہگار ہوگی اور دیکھو سنت الگ چیز ہے نوافل الگ ہے یہ سنت ہے سنت کہہ کے چھوڑنا ہے بہت بری بات سنت ہے لیکن سنت موقدہ ہے جس کے اوپر تاکید کی گئی اور ایسا سنت ہے کہ جس کے چھوڑنے میں باقاعدہ پکڑ بھی ہوگی یہ ایسی سنت ہے کہ جس کے چھوڑنے پر باقاعدہ پکڑ بھی ہوگی فرض کفایہ ہے کہ جنازے کی نماز 1-2 بندے جا کے پڑھ لیتے ہیں نہیں ایسا سنا کہ 5 بندے گاؤں کے آئے کفن دیا ٹہلایا اور دفنایا اور جا کے جنازے کی نماز پڑھ لی پورا مجمع جاتا ہے تو اس میں بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ گاؤں کا اکثر طبقہ مسجد سنت کفایہ میں شامل ہو جائے سنت موقدہ علی الکفایہ میں شامل ہو جائے یہ قانون ہونا چاہیے ہمارے یہاں الٹا ہو چکا ہے 1-2 بندوں کو بٹھا دو اور وہ بھی جس کا کام کوئی نہیں جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں اور جس کا دھندا کوئی نہیں ایسے بندوں کو بٹھا دو اس سے سنت ادا نہیں ہوگی اس سے تو خالی ماتھے کے اوپر سے بوجھ ٹلے گا ثواب نہیں ملے گا یہ تو ہم نے ہمارے سر کے اوپر سے بوجھ ہٹایا اسلام بوجھ نہیں ہے میرے بھائی دوستوں کی ضرورت اگر بوجھ ہوتا تو صحابہ کرام اتنے مر مٹتے نہیں اللہ معاف فرمائے ہم نے اس دین کو بوجھ بنا کے رکھا ہے جبھی تو ہماری حالت ہوئی جبھی تو مارے پھر رہے ایک سنت میں ایک فرائض میں بوجھ زبان سے نہیں بولتے لیکن کر کے ضرور دکھا دیتے اللہ معاف فرمائے اب تو زبان کے جملے بھی ایسے نکلنے لگے ہم لوگ طالب الاسلام میں چھوٹے سے تو پڑھتے تھے تب ایسے الفاظ لکھے لے آتے تھے سوال جواب میں کہ ایسا بولنے سے کیا ہوگا تو نیچے جواب میں لکھے لے آتا تھا کہ کافر ہو جائے گا بندہ جب پتہ نہیں چلتا تھا کیا بندے ایسے بھی بولتے ہوں گے ایسے سوالات دل میں آتے تھے اب پتہ چلا کہ دین کے ساتھ جتنا مزہ کسی مسلمانوں نے کیا اتنا کسی غیر قوم نے نہیں کیا کسی غیر نے نہیں کیا آپ دیکھو مسجدوں کی حالت خود بیان کر رہی ہے کہ نمازوں کے ساتھ من گڑت کرنے والی قوم مسلمان ہے
سنت موقدہ کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی قوم مسلمان ہے، فرض کفایہ کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی قوم مسلمان ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی قوم مسلمان ہے، تسبیحات کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی قوم مسلمان ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا مذاق کرنے والی قوم مسلمان ہے۔ حالات نہ آئے تو اور پھر کیا آئے گا؟ کیا برکتیں اترے گی؟ اگر ایسے مذاق کرنے سے جنت مل جاتی، کیا جنت اتنی سستی ہے؟ اگر اتنی جنت سستی ہوتی تو بلال کی گردن کیوں مروڑی جاتی؟ ابو ذر کو اتنا تکلیف میں کیوں گھسیٹا جاتا؟ حضرت عمر مسجدوں کے اندر بغیر تکیے کے سوتے تھے، کیوں سوتے تھے؟ حضرت عثمان غنی کو تڑپایا گیا، کیوں تڑپایا گیا؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا خالی فرائض ادا کرنے سے، فرائض کے اوپر عمل کرنے سے جنت مل جائے گی؟ ان کو معلوم نہیں تھا؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، افسوس کا مقام، ایک دو بندے نہیں اور 10 دن کا مسئلہ ہوتا ہے، 10 دن کا، اس میں بھی تشکیل کرنی پڑے، اس لیے تشکیل کرنی پڑتی ہے کہ ماحول نہیں بنایا ہم نے، نمازوں کی دعوت اس لیے دینی پڑتی ہے کہ ماحول نہیں بنایا ہم نے، روزوں کی دعوت اس لیے دینی پڑتی ہے کہ ماحول نہیں بنایا ہم نے، زکوٰۃ کے بارے میں اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ماحول نہیں بنایا۔ یہ ماحول کون بنائے گا؟ ہم ہی بنائیں گے۔ آج دیکھو جمعہ کا دن ہے، مسجد گواہیاں دے رہی ہے، یہ جمعہ کی مسجد ہے، یہ حالت ہے ہماری بستی ہے، حالت نہ ہے تو اور کیا ہے؟ حکومت کا دوست دینے سے حکومت تو کام نہیں کرتی برا، کوئی حکومت برا کام نہیں کرتی، حکومت کے ساتھ برا کام کروایا جاتا ہے کہ کرو تم ایسا، ہم ایسے زندگی ہوتے چلے جا رہے ہیں، تم کرو، سکھایا جاتا ہے۔ کیا جواب دیں گے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کو؟ ہمارے دین کا ہم کو غیر مسلم تانا دیتے ہیں، ہمارے دین کا ہم کو غیر مسلم تانا دیتے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اتنے گھٹیا ہو چکے ہم، اتنی مزدلی ہم پر چھا گئی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ پر کہا ہے، کسی کافر نے جو پوچھا کون سا مہینہ ہے، پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے، یہ تو غیرت تھی تو پانی ہاتھ سے گر گیا، ہاتھ تو نہیں گرے گا، ہاتھ نہیں گرے گا کیونکہ غیرت ہی نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں اگر بھر جاتی تو یہ حالات نہ آتے۔ یہاں کی بات نہیں، ہر جگہ کا ماحول بگڑتا ہوا جا رہا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ اپنی بھولیں نظر نہیں آتی۔ میں میری بھولیں دیکھوں، میرے اندر کون سی بھولیں میں سدھاروں، میرے قرآن میں کتنی غلطی ہے مجھے سدھارنے، میرے روزوں میں کیسے کروں تو روزے قبول ہو مجھے سدھارنے، میری طرح کیسے پڑھوں تو صحیح ہو مجھے سدھارنی، دوسروں کو نہ دیکھے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا اللہ کے سامنے حساب دے رہا ہے، بہت بڑی بے انتہا پکڑ ہوگی۔ قرآن نے کھول کے اعلان کیا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہر جمعہ کو شاید دو جمعہ چھوڑ کے میں یاد دلاتا ہوں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہاں سے پیسہ کمایا سوال کیا جائے گا، کہاں استعمال کیا سوال کیا جائے گا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہے سوال کیا جائے گا، کیسے مکان کی تعمیر کی سوال کیا جائے گا، ٹھنڈا پانی کیوں پیا سوال کیا جائے گا، پیروں میں جوتے نہیں پہنے سوال کیا جائے گا۔ کون سی چیز کا جواب دے پائیں گے؟ اگر ایک سانس کے بارے میں خدا نے سوال کر لیا، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جنت جانا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز کا سوال ہوگا؟ فرمایا کہ پیروں میں جوتے پہنے اس کا بھی سوال ہوگا، ٹھنڈا پانی پیا ہے اس کا بھی سوال ہوگا۔ میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوار کی آڑ میں جو
صورت کی تمیز سے بچنے کے لیے بیٹھا، عمر اس کا بھی سوال ہوگا، کون سا جواب دیں گے؟ افطاری میں کتنی آئٹمیں کھاتے ہیں ہم؟ سحر میں کتنی آئٹمیں کھاتے ہیں؟ کتنے بہترین اللہ نے ڈھانچہ دیا ہے، ہاتھ پیر دیکھو، آنکھ بالکل صحیح سلامت ہے، نہ آئینہ کیا اس کے اوپر، کان دیکھو بالکل دور کا سن لیتے ہیں، گردے پتاشا پیٹ سارا بالکل کمپلیٹ اللہ نے دیا ہے، اور وہی اللہ کی ناشکری احکام توڑ کے، وہی خدا کی ناشکری سنتوں کے دھجے اڑا کے میرے بھائی دوست بزرگ حالات نہ آئے تو اور کیا ہے؟ ایک مہینہ محنت کرنی تھی وہ بھی ہم سے نہ ہو سکی، 10 اشرۂ اخیرہ کا اعتکاف کرنا تھا وہ بھی ہم سے نہ ہو سکا، کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت نہیں کرتے۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، دنیا تو متاع ہے، متاع الغرور ہے، متاع الغرور ہے، آدھی دنیا متاع الغرور، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اس کو عربی میں متاع کہا ہے، جس کو گھر کے اندر جو صاف کرنے کا صافی ہوتا ہے اس کو متاع کہتے ہیں، اور دنیا کے بارے میں جب بھی خدا نے تذکرہ کیا متاع کے لفظ سے کیا ہے، اور اسی کو اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ وہ صاحب میرے پاس ٹائم نہیں، کس کے پاس ہے؟ جو بندہ قبر میں چلا گیا وہ فارغ ہے، جو ہسپتال میں ٹانگیں ٹوٹ کے پڑا ہوا ہے وہ فارغ ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی فارغ نظر نہیں آتا۔ کیا بلال فارغ تھے؟ ابوبکر فارغ تھے؟ عمر عثمان اور غنی فارغ تھے؟ کیا وہ صحابہ فارغ تھے؟ میرے بھائی دوست دین سمجھے تھے وہ، ہم نے دنیا سمجھی، ہم نے دنیا کو پروٹوکول دیا ہے، اور دین کے ساتھ مذاق۔ دیکھو مذاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب نماز تم پڑھ لو، ہم کیوں پڑھے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، روزے تم رکھ لو ہمارا صدقہ ہو جائے گا، یہ بولنے سے ہی مذاق ہوگی۔ خالی 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں نا اس میں تو خالی اشارے کریں گے تب بھی مذاق ہو جائے گا، اس میں مذاق کریں گے تب بھی مذاق ہو جائے گی، کہ کسی دنیاوی چیز کو پروٹوکول دے دینا، دین کو معیار و مددگار چھوڑ دینا، دین کا نقصان ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے اوپر دھیان بھی نہ جانا۔ اکثر مسجدوں میں یہ دیکھا گیا ہے عشرۂ اخیرہ کا اعتکاف بس فارغ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، یہ تو جماعت میں جاتے ہیں، تبلیغ جماعت میں 4 منٹ چلے، پھر کیا بولتے معلوم ہے، مطلب ابھی کوئی کام نہیں ہے تو چلے میں جاتا ہوں، وہی بندہ گھر آگے بگڑا ہوا سب سے زیادہ نظر آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فارغ تک گیا تھا، اس لیے مشغولی میں کام کرنا تھا۔ یہ جتنے انصار صحابہ سب کھیتی باڑی والے ہیں، اور جتنے مہاجرین صحابہ ہیں سب بڑے بڑے تاجر ہیں، اور ہمارا مال ان کے نزدیک 1 روپیہ اور چمنی ہو جائے، اتنے بڑے مالدار لوگ ہیں، لیکن دین کا ذرہ برابر نقصان نظر نہیں آتا۔ ان کی کھیتیاں لمبی چوڑی کھیتیاں ہیں انصار کی، اٹھاؤ تاریخ پر دیکھو، اور اتنی بڑی جائیداد کے بعد جب دین کا کام کیا تو اللہ نے دین کا کام ہم تک پہنچائے، اور ہم دین کے کتنے کما لیتے میرے بہادر، 1-2 دکان کے مالک ہے، 3-4 کھیت کے مالک ہے، اور باتیں اتنی بڑی کرتے جیسے عبد الرحمن بن عوف کی ملکیت ہمارے قبضے میں ہو، اتنی بڑی باتیں کرتے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، دنیا آج کل نہیں رہی، اور اس کو اگر تمہیں 7 مشکل تک چلانا ہے تو اللہ کے دین کی محنت کر لو، اللہ تمہارے مال کو تمہاری اولاد تک پہنچائے گا، اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بھوکی اور ترسی نہ رہے، بلکہ وہ مالدار، میں ان کو مالدار بنا کے چھوڑوں۔ اگر مالدار بنا کے چھوڑنا ہے تو دین کے پیچھے اپنے آپ کو لگاؤ، اور دین کے احکام کے اوپر اپنے آپ کو چلاؤ، تو اپنے اولاد کو مالدار پاؤ گے، ورنہ غریب ہوتے ہوئے دیکھا جائے۔ غربت بہت عجیب چیز ہے کہ باپ کی جاؤ جلالی ہم نے دیکھی، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی اولاد ہے جو آج 10 روپے کے لیے ترس رہی ہے۔ اشارہ سمجھ گئے ہو کیا؟ بھائی عقل مند ہے نا، اتنی جلدی پیڑھیاں ختم ہو جاتی ہے، اتنی جلدی پیڑھیاں ختم ہو جاتی ہے۔ شام اتنا بڑا مالدار، اس کی اولاد کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ عمر بن عبدالعزیز
مرے تو کسی نے کہا اپنے بیٹوں کو غریب بنا کے چھوڑ، ان کے چھوٹے بیٹے کو لاکھوں مدینے کے اندر کہا پڑا تھا، مصر سے مال جو آیا تھا وہ سب سے بڑا اسی کا بیٹے کا تھا، چھوٹے بیٹے کا۔ یہ میرے غریب نہیں بنے، میرے اللہ کے بھروسے کے اوپر۔ میرے بھائی دوستوں کو اتنا تو پروٹوکول نہ دے دنیا کو کہ اللہ ہمیں یوں کہہ دے کہ بندے تو جانے اور تیرا مال جانے، کما لے میں دیکھتا ہوں تو کتنا کما لے۔ اگر یہ لفظ خدا نے کہہ دیا پھر انجام کیا ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔